لیکن ادب نواز ہونا الگ بات ہے، ادیب نواز ہونا الگ بات ہے۔ استاد ابراہیم ذوق کا آپ نے نام سنا ہوگا، کیا وہ فارغ تھے؟ بہادر شاہ ظفر کا آپ نے نام سنا ہوگا، کیا وہ فارغ تھے؟ عام لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ شعراء جو ہے وہ لاکھوں میں کھیلتے ہیں، انہیں کہیں سے انعام ملتا ہوگا، نذرانے ملتے ہوں گے۔ شعراء کی حالت کے بارے میں ذرا بتائیے گا، ان کی حالت کیسی ہے؟ یوں لگا پھولوں کے سارے ہار پتھر ہو گئے، ہم ہوئے جب آئے نا تو یار پتھر ہو گئے، اور میں نے سچ کو سچ ہی لکھا ہے صدا عارف صاحب، بس اسی خاطر میرے اشعار پتھر ہو گئے۔ انجم اگر آپ نے سوال ایسا پوچھا ہے کہ جس کا جواب بڑا الجھا کے دوں گا میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر مجھ سے محبت ہے تو میری روح کو چاہو، بدن کا کیا ہے اس نے تو کسی دن خاک ہونا ہے۔ بلتستان کی سرزمین ادبی حوالے سے بہت زیادہ زرخیز ہے۔ بلتستان کے شعراء نے ملکی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں بلتستان کے ایک بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے شاعر جناب عارف صاحب سے۔ عارف صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ بلتستان لیول پر اور ملکی لیول پر اپنی پہچان بنا چکے ہیں، غزل بھی کہتے ہیں، نظمیں بھی لکھتے ہیں، اور خاص طور پر نواخوانی کے شعبے سے کافی عرصے سے منسلک ہیں۔ عارف صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور آپ کے متعلق آپ کے تعارف کے لیے میرے پاس الفاظ کم پڑ گئی، اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ آپ بہت بڑے کلاکار ہیں، بڑے شاعر ہیں، اور اردو ادب کے استاد بھی ہیں۔ بتائیے اس شاعری کا سفر کیسے اور کب شروع ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور اسکردو ٹی وی کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے عزت افزائی کی، اور آپ نے جس طرح کہا کہ تعارف کے لیے الفاظ کم پڑ گئے، تو میرے عزیز مجھے ایک شاعر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ذکر شبیر سے ہی لوگ مجھے جانتے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی پہچان کہاں سے لاؤں۔ تو یہ جو تعارف آپ نے باندھا ہے میرے لیے تو یہی اعزاز ہے، مشکور ہوں۔ اور آپ ہیں سارا آپ کے سوال کے جواب کی جانب کہ شاعری کا آغاز کب اور کہاں سے کیا، تو یہ عہد تھا جب ہم طالب علم تھے یہاں ڈگری کالج اسکردو کے۔ احباب سے ایک خصوصی شغف تھا، ہم بلتستان کے ہمارے مشہور اور معروف مسند شعراء، بالخصوص جن میں نام آتا ہے ذیشان مہدی کا، عاشق حسین عاشق، فرمان خیال، ہم سب کا حلقہ احباب ایک تھا۔ صحیح۔ اور اگرچہ میں موضوع طبع ضرور تھا، لیکن محافل میں باقاعدہ شاعر کے طور پہ نہیں آیا تھا، لیکن چونکہ طبیعت میں موضوع روانی تھی، تو یہ 2005 کی بات ہے جب مجھے میرے ان احباب نے کہا کہ چونکہ آپ موضوع طبع ہیں، اشعار پر رائے بھی اچھی دیتے ہیں، ان کا خیال تھا دوستوں کا، تو تب ایک تحریک انہوں نے مجھے دی، اور یوں 2005 میں پہلی مرتبہ محفل مسالمہ میں بحضور مولا حسین ایک سلام پیش کرنے کا اعزاز مجھے ملا، اور چونکہ آغاز سلام سے ہوا تھا تو یقیناً پھر ذکر حسین کے برکت سے اس شعبے کو جس میں میں مشق کر رہا تھا اس کو ترقی حاصل ہوئی، یا کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یوں ایک پروگریسو ایک ماحول مجھے ملتا گیا، اور الحمدللہ آج بہت زیادہ لوگوں میں نہ صحیح لیکن آپ جیسے چاہنے والوں میں پہچانا جاتا ہوں۔ تو 2005 اسکردو سے باقاعدہ میں نے شاعری کی محافل میں نے قدم رکھا، جبکہ یہ وہی دن تھے، وہی ایام تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان جو ہے وہ زندگی کے کسی نہ کسی ایک مخصوص مرحلے پر اس کا شاعری سے شغف ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس شوق یا شغف کو لے کے چلتے ہیں اور کچھ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن میں نے وہ شوق دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، وہ طلب دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور شعر خوانی یا شعر کہنے کے اس عمل سے اور اس مشق سے آج بھی اتنی ہی محبت ہے مجھے۔ بتائیے گا پہلی غزل کب کہی؟ یہ انہی دنوں کی بات ہے کہ جب میں نے پہلی غزل بھی کہی تھی 2005 ہی میں، اگرچہ کون سی غزل پہلی کہی ہے یہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن گزشتہ دنوں کسی تحقیقی مقالے کے حوالے سے میں کچھ چیزیں کھنگال رہا تھا، تو وہاں مجھے ایک غزل اپنی ملی ترہی غزل کہ ہم کو کس کے غم نے مارا یہ کہانی پھر صحیح، اس پر سماحی انتخاب نے ایک مخصوص پورا صفحہ چھاپا ہے جس میں شعراء نے تب آزمائی کی تھی، اور انہی میں مجھے اپنی غزل بھی نظر آئی، تو جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 2005 میں ہی میری غزلیں بھی شائع ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ اپنی کون سی غزل ہے جسے بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں آپ خود؟ انجم اگر آپ نے سوال ایسا پوچھا ہے کہ جس کا جواب بڑا الجھا کے دوں گا میں، کہ یہ میں ہمیشہ سے عرض کرتا رہا ہوں کہ
مجھے ایک تو شاعر کبھی بھی بہت زیادہ کوئی شاعر کلی طور پہ پسند نہیں رہا، میں شعر پسند کرتا ہوں. اس طرح اپنے بارے میں اب آج اس فورم پہ یہ ایک اور حوالے سے بھی میں مشکور ہوں کہ یہ میرا پہلا ویڈیو انٹرویو ہے کسی ادارے کے لیے. اس سے پہلے میں ایف ایم وغیرہ میں تو بات کرتا رہا ہوں، لیکن لوگ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ویڈیو کے توسط سے پہلی مرتبہ دیکھیں گے، تو یہاں میں اپنا دل کھول کے رکھوں گا کہ آج تک میں اپنے نہ کسی سلام سے نہ منقبت سے، حد تو یہ کہ میں اپنی کسی غزل سے بھی پوری طرح مطمئن نہیں ہوں کہ بہت زیادہ پسند کروں. تاہم اتنا ضرور ہے کہ میری ایک غزل جس کو میں نے بین الاقوامی ایک مشاعرہ ہوا تھا جس میں انڈین شاعرات بھی آئی تھیں، میں اور ذیشان میدی، ہم دونوں کو یہ اعزاز ملا تھا 2005 کے اواخر میں کی بات ہے. وہاں ہم نے اس مشاعرے میں یہ کلام پیش کیا تھا. وہ ایک شعر تھا جو اس وقت ٹریڈ مارک بن چکا تھا اور کافی اس کو لوگوں نے اخبارات میں بھی شائع کیا. تم نہیں جانتے یہ طرفہ محبت کیا ہے، یہ وہ محنت ہے جو بیکار کیا کرتے ہیں. اس غزل سے مجھے پہچان ملی، جبکہ تکنیکی بنیاد پہ ایک غزل میں نے کہی تھی، یوں لگا پھولوں کے سارے ہار پتھر ہو گئے، ہم ہوئے جب آئے نا تو یار پتھر ہو گئے، اور میں نے سچ کو سچ ہی لکھا ہے صدا عارف صاحب، بس اسی خاطر میرے اشعار پتھر ہو گئے. تو چونکہ یہ ردیف بڑی منفرد سی ہے، تو یہ غزل کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک منفرد غزل بنی تھی. اور جس غزل سے آپ نے میرا تعارف باندھا، اس کا وہ شعر مجھے لگتا ہے کہ کسی حد تک خوبصورت ایک تخلیق یا ایک خیال ہے کہ اگر آپ کو کسی انسان سے محبت کرنی تو اس کی روح سے کریں، کیونکہ یہ طے ہے انجم کہ ہم کامیاب ہوں گے، شہرت پائیں گے، نہیں پائیں گے، ہم المیہ سے گزریں گے یا ہم کسی بہت بڑی شادمانی سے گزریں گے، اس کا کچھ بھی ہم حتماً نہیں کہہ سکتے. لیکن ایک بات حتمی ہے، وہ یہ کہ ہم نے کسی دن خاک کا حصہ بننا ہے. واہ واہ واہ. ابتدا میں یقیناً اصلاح لی ہوگی، کسی کو اپنا استاد بنایا ہوگا. ابتدائی دنوں میں کون سی ایسی شخصیت تھی جس نے آپ کی اصلاح کی، آپ کی رہنمائی کی؟ میرے جو حلقہ احباب میں میرے دوست تھے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میرے دوست جو شعراء تھے، ہمارا ان کے ساتھ تعلق صرف شاعرانہ نہیں تھا، ہم بہت اچھے دوست تھے، ہمارا گھریلو تعلق تھا. میں اس پلیٹ فارم پہ یہ بات ضرور کروں گا کہ ذیشان میدی میرے وہ دوست ہیں جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. حالانکہ باقاعدہ شاگردی اختیار کی والی بات تو ہمارے درمیان کبھی نہیں رہی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ میں انہیں ان سے بہت سیکھا. ہم ایک دوسرے کے ساتھ کلام دکھاتے تھے، ان پر ایک دوسرے سے رائے لیتے تھے، اور اصلاح اسی کو کہتے ہیں، اصلاح لینے کا عمل یہی ہوتا ہے. باقی اس کے علاوہ باقاعدہ کسی استاد سے میں نے، جس کو کہتے ہیں کہ زانو ادب آپ نے طے کر کے کوئی چیز سیکھی ہو، ایسی بات تو نہیں ہے. ہاں البتہ استاد سبت جعفر سے میں نوحے اور سلام کے حوالے سے ان سے رابطے میں رہتا تھا، لیکن میری قسمت کے استاد سے ملنے سے قبل، فون پر تو میرا ان سے ایک آدھ مرتبہ رابطہ ہوا، لیکن ان سے ملنے سے قبل وہ شہید ہو گئے. یوں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح مجھے شوق تھا بالخصوص رسائی ادب کا، تو انیس و دبیر کو، جوش ملی آبادی کو، انیس پہرسری کو، محشر لکھنوی کو، ان لوگوں کو پڑھ کر ان کی تکنیک کو سمجھنے کی کوشش کر کے تھوڑا بہت سیکھنے کی کوشش کی ہے، اور اس کا اثر ہوا ہے. اور چونکہ میرے احباب میرے بڑے چاہنے والے تھے، انہوں نے حوصلہ افزائی ہی اتنی کی کہ آپ پے در پہ ٹھوکریں کھانے کے بعد پھر سنبھلنا خود بخود سیکھ جاتے ہیں. واہ جی واہ. حالیہ دنوں آپ نے سوشل میڈیا پر جناب ریحان اعظمی صاحب کا ایک انٹرویو شیئر کیا جس میں انہوں نے اپنی حالت اظہار کا تذکرہ کیا. بلتستان کے شعراء بہت اچھی شاعری کرتے ہیں، اور عام لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یار یہ شعراء جو ہے وہ لاکھوں میں کھیلتے ہیں، انہیں کہیں سے انعام ملتا ہوگا، نذرانے ملتے ہوں گے. شعراء کی حالت کے بارے میں ذرا بتائیے گا، ان کی حالت کیسی ہے؟ سوال آپ نے ایسا کر دیا ہے کہ اس کا جواب دیتے ہوئے مجھے بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوگا. میں آپ سے عرض کروں کہ میں ریحان اعظمی کے اس انٹرویو کے اس حصے کو اگر یہاں کے ساتھ منسلک کر کے دیکھوں تو وہاں سے زیادہ قسم پرسی کی حالت یہاں ہے، وہاں سے زیادہ معاملات یہاں پر حوصلہ افزا نظر نہیں آتے. یہ ایک حقیقت ہے. جس معاشرے میں، جس ماحول میں رہ کر، جس ماحول نے ریحان کو ریحان بنایا، میں ریحان اعظمی کے گھر بھی جا چکا تھا، ان سے مل بھی چکا تھا، میری ان کے ساتھ شناسائی بھی تھی. انہیں جو شکایت رہی ہے وہ ایک مخصوص پروفیشنل سے مراد یعنی کہ جو لوگ پڑھتے ہیں اس طبقے سے رہی ہے، جو نوحہ خواہ حضرات تھے. شاید ان کی گفتگو کا مرکز وہ رہا ہے، ورنہ پوری دنیا نے، پورے پاکستان نے نہیں، پوری دنیا نے نہ صرف انہیں عزت دی بلکہ انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا. اس ضمن میں میں اپنی قوم کا مشکور ہوں. اس کردوں میں کتنے عارف ہوں گے انجم صاحب جو گم رہے ہیں، کتنے ذیشان میدی ہوں گے، کتنے فرمان خیال ہوں گے، کتنے محمد علی انجم ہوں گے.
لیکن اگر آپ کو اگر چنا گیا ہے, آپ پہچانے جا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پبلک رسپونڈ کر رہی ہے, پبلک آپ کو عزت دے رہی ہے. اب عزت دینا الگ چیز ہے, ہر شاعر کا, ہر تخلیق کار کا. دیکھیں نا, ایک ہے پرفارمنگ آرٹ, ایک ہے کریٹو آرٹ. پرفارمنگ آرٹ اور کریٹو آرٹ کی دنیا میں ایک فرق ہے انجم, وہ یہ کہ پرفارمنگ آرٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ پرفارم کرنے والے کو بہت جلدی پذیرائی مل جاتی ہے. صحیح, آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بالکل بات. ایک گلوکار ہوگا, ایک اداکار ہوگا, ایک نوحہ خواں ہوگا, ایک منقبت خواں ہوگا, کیونکہ وہ پرفارم کر رہا ہے, اس کی شہرت جلدی ہو جاتی ہے. اس کے پیچھے جو کریٹو آرٹ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے نا, جو حالانکہ برین ہے, حالانکہ دماغ ہے, اس کے باوجود اس کی شہرت یا اس کے لیے معاملات اتنے آسان نہیں ہیں, وہ لوہے کے چنے کھا رہا ہوتا ہے. یہاں ایک مسئلہ تو ہے, وہ یہ کہ یہ سارا علاقہ ادب نواز ضرور ہے, لیکن ادب نواز ہونا الگ بات ہے, ادیب نواز ہونا الگ بات ہے. دیکھیے یہ جو شعراء ہیں نا, اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں نہ تو کوئی ایسا ادارہ یہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے کہ جس سے تخلیقی ادب والوں کی کوئی حوصلہ افزائی ہو. یہ تو آج آپ لوگ آئے ہیں اپنے تئیں, آپ لوگوں نے خود بڑھ کر ایک کام شروع کر دیا ہے کہ آپ اپنے علاقے کی جو باصلاحیت ایک کمیونٹی ہے, آپ اس کو عزت دے رہے ہیں. ادروائز آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ہاں ہو سکتا ہے کہ ایک مخصوص دائرے تک حوصلہ افزائی کا سلسلہ رہا ہو, لیکن اب چونکہ آپ نے مجھ سے میرا تجربہ پوچھا ہے, تو میں ببانگ دہل اور آن دا ریکارڈ آپ کے پلیٹ فارم پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ انجم صاحب, ہمارے لیے پبلک کی, کمیونٹی کی عزت تو بہت رہی, لیکن حوصلہ افزائی کا جو لیول ہے حکومت کی جانب سے انتہائی مایوس کن, اداروں کی جانب سے انتہائی مایوس کن. اور سچ تو یہ ہے کہ آپ کے اور میرے اس علاقے میں شعراء کو یا تخلیقار کو عزت تو دی جاتی ہے, لیکن جو متعلقہ ادارے ہوتے ہیں کہ جن کا کام عملی عزت دینا ہے, یعنی کہ آپ کی ورث کے حساب سے آپ کو ٹریٹ کرنا ہے, اس کی کتابوں کی اشاعت کا مرحلہ ہو, اس کے ہیلتھ کی ایشوز ہوں, اس کے ایجوکیشن کے ایشوز ہوں, ان پر کوئی توجہ نہیں ہے. اور تو اور حالات یہ ہیں, آپ کو میں ایک دعوت دیتا ہوں, آپ کو میں یہ ایک سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ جائیں اور اس پرسپیکٹیو پہ ذرا آپ اپنے چینل کے توسط سے دیکھیں. آپ کو نظر آئے گا کہ یہ جتنے بھی تخلیقاروں کی کمیونٹی ہے نا, یہ بیچاری یا تو بے روزگار کمیونٹی ہے, یا پھر یہ ہے کہ فائنینشلی یہ اس قدر قسمہ پرسی کے شکار ہیں کہ یہ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوئے ہیں, اور ان میں عارف صاحب شامل ہے. صحیح صحیح. عموماً تاثر بھی یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ فارغ ہوتا ہے, یہ کافی سخت سوال ہے چونکہ آپ خود اردو ادب کے طالب علم بھی ہیں, اردو پڑھاتے بھی ہیں. عموماً تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جو لوگ فارغ ہوتے ہیں یا ان کے پاس کوئی کرنے کا کام نہیں ہوتا, یا پھر ناکام عاشق ہوتے ہیں, اگر ہم بازاری تناظر میں بات کریں, تو وہ لوگ شاعر ہوتے ہیں. آپ بینگ استاد کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ خیال صحیح ہے؟ آپ سے میں عرض کرتا ہوں کہ اس سوال کا ایک جواب یہ ہے کہ آپ بھی اردو پڑھاتے ہیں. استاد ابراہیم ذوق کا آپ نے نام سنا ہوگا, کیا وہ فارغ تھے؟ بہادر شاہ ظفر کا آپ نے نام سنا ہوگا, کیا وہ فارغ تھے؟ کہانی یہ نہیں ہے, کہانی یہ کہ معاشرے کی بات ہے. آپ لکھنؤ چلے جائیں, آپ دہلی چلے جائیں, وہاں پر تخلیقی ادب کے بندے کو سب سے زیادہ کارآمد مانا جاتا تھا. ایسا ہی ہسٹری یہی رہی ہے. بالکل. آج آپ کے اور میرے اس معاشرے میں یہ جو نقشہ پیش کیا گیا ہے, اس نقشے کا ایسا پیش کر دینا, یہ حقانیت کی یا سچ کی تو کوئی دلالت نہیں ہے. انجم صاحب, 7 بر اعظم پر مشتمل اس دنیا میں بہت سارے معاشرے سروائیو کر رہے ہیں, صرف اردو ادب نہیں ہے. آپ یورپین ادب اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کے حساب سے جس شیکسپیئر, جس پر ایک قوم آج چل رہی ہے, اس کے تھاٹس کو لے کے چل رہی ہے, کیا یہ فارغ لوگ تھے؟ صحیح. سچ تو یہ کہ یہ وہ کریم لوگ ہوتے ہیں جو شعراء ہوتے ہیں. علامہ اقبال کا نام لیتے ہوئے یہی تاثر آپ کیوں نہیں دیتے؟ واہ, آپ نے نا, بالکل. علامہ اقبال کا نام جب ہم لیتے ہیں تو شاعر مشرق, مصور پاکستان, یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے قافیہ, ردیف اور تھنکنگ کی زور سے ایک نیشن کی بنیاد رکھ سکتا ہے, اس کے بارے میں آپ یہ رائے نہیں رکھتے. صحیح.